اور یہ عمر کون ہے جسے نعمت خدا داد کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں، جسے علی کا داماد کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں، جسے نبی کی مراد کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں، جو اللہ کی عطا ہے اسے عمر کہتے ہیں، جو نبی کی دعا ہے اسے عمر کہتے ہیں، جو رب کی عطا ہے جو علی کی وفا ہے اسے عمر کہتے ہیں۔ اور نام عمر نے بتا دیا، عین بھی ہے میم بھی ہے را بھی ہے، کہ عمر نام کیا ہے؟ عمر کی عین میں علی ہے، میم میں محمد ہے، را میں رب ہے۔ یہ کون میرے بھائی؟ شادی کا میں نے معاملہ کا 4 صفحات پہ تیرے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ قوالی میں تو کہنا بڑا آسان ہے کہ علی کی شادی جو ہوئی نا تو جناب آدم بھی آئے، شیس بھی آئے، نوح بھی آئے، ایوب بھی آئے، سلمان بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، موسیٰ بھی آئے۔ آج کو بندہ کہے کہ بھائی دیکھو یہاں پہ چنڈ بھر، یہاں پہ میرے بھائی چوا سادن شاہ میں فلاں مولوی صاحب کی شادی ہوئی تو میرے بھائی پنڈی والے بھی تھے، کلر کہار والے بھی تھے، خوشاب والے بھی تھے، ملتان لاہور والے بھی تھے، تو سارے کہیں گے بھائی پورا پنجاب تھا تو بتاؤ اپنے علاقے والے تھے؟ جی بھائی پڑوسی تھے؟ اگر نہیں تھے تو سارے کہیں گے بھائی دنیا آئی تھی، لگتا یہ ہے کہ گھر میں کسی سے بنتی نہیں ہے۔ یوں توہین نہ کر جناب علی کی، تیری اپنی کتابوں نے بیان یہ کیا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ نبی کے دروازے پر علی کے لیے جو فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ان کا نام کیا ہے؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ نبی پاک کی بیٹی کی شادی علی کے ساتھ ہوئی تو مکان دینے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ جناب علی کے مکان کے لیے لپائی پتائی گارے مٹی والا کام کرنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ جناب علی نے کرتا پہنا، سلائی بھی آلہ کڑھائی بھی آلہ، سلائی کرنے والا کون تھا؟ کڑھائی کرنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ دعوت ولیمہ جناب علی کا ہوا، کھانا پکوانے والا کون تھا؟ لکڑیاں کاٹ کے لانے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ سیدہ فاطمہ کے جہیز کی مدینہ کے بازار میں خریداری کرنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ علی کی شادی کے موقع پر خرچہ کرنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ جناب علی جس سواری پہ آئے سواری کون سی تھی؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ علی کی شادی کے گواہ کون تھے؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ جناب علی کی بارات کے باراتی کون تھے؟ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ علی المرتضی بارات لے کے پیغمبر کے دروازے پر آئے تو نبی کی بیٹی کو نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑ کے آنے والا کون تھا؟ جب بات کی جائے شادی کی تو پوری بات کرنی چاہیے نا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ علی جو بنے دلہا تو علی کا سنبھالا شہبالا کون تھا؟ اگر میں اپنی کتاب کا حوالہ دوں تو میں جھوٹا، تیری کتاب میں نہ دکھاؤں تو تب بھی میں جھوٹا۔ کتاب تیری بیان یہ کرتی ہے کہ شادی علی کی، بیٹی نبی کی۔ لکڑیاں لانے والے کو خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی۔ جہیز خریدنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی۔ خرچہ کرنے والے کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی۔ مکان کی لپائی پتائی کرنے والی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی۔ جناب علی جو آئے کالے رنگ کے گھوڑے پہ، نام اس کا صحابہ تھا، تیز رفتار تھا، لگام پکڑ کے چلنے والا کون؟ وہی تو سیدنا سلمان فارسی تھا۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی۔ علی کا سنبھالا بنا کون ہے؟ اسے خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی۔ نکاح کے گواہ کون ہے؟ اسے صدیق عمر عثمان کہتے ہیں۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی۔ علی نے پوچھا یا رسول اللہ بارات جو لے کے آؤں تو باراتی کون ہوں گے؟ فرمایا یار میرے ہوں گے، باراتی تیرے ہوں گے۔ پوچھا آقا نام بتا دیجئے۔ فرمایا خاندان بنو ہاشم کے علاوہ 6 انصار ہوں گے، 6 مہاجر ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ مہاجرین کون ہوں گے، انصار کون ہوں گے؟ باراتی علی کے بتاتا نبی ہے۔ اور دنیا میں ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ جن افراد کے بارے میں دلہا کہے یہ میرے، دلہن والے کہیں یہ میرے، کیوں نہ قربان جائیں صدیق و عمر پہ۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی، جو باراتی بن کے علی کے آئے، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں، تیسرے کو عثمان کہتے ہیں، چوتھے کو علی کہتے ہیں، پانچویں کو طلحہ کہتے ہیں، چھٹے کو زبیر کہتے ہیں۔ شادی علی کی ہوتی ہے، بیٹی نبی کی ہے، اور نبی کی بیٹی کو دلہن بنا کے نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑ کے آنے والا کون؟ یہ 2 خواتین ہیں، ایک کو اسماء بنت امیس کہتے ہیں، ایک کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اسماء ابو بکر کی گھر والی ہے۔ کسے پیار کہیں گے دشمنی کہیں گے؟ جی بھائی
اب جو کہے مولا حسین کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں حسین ابن علی کو تو تب مانا جائے گا جب مولا حسین کے اما ابا کو مانا جائے گا، اما ابا کو تب مانا جائے گا جب دونوں کے نکاح کو مانا جائے گا، اور نکاح کو حضور تب مانا جائے گا جب نکاح کے گواہوں کو مانا جائے گا۔ اب یہ کتاب اپنی اٹھا لے، بتا تو مجھے دے کہ شادی علی کی بیٹی نبی کی، نکاح کے گواہ کون تھے، علی کے باراتی کون تھے، جن کو علی اپنے نکاح میں لے کر جائے برکت والی محفل میں، برکت والی دلہن ہے، برکت والا دلہا، تو ماننا پڑے گا جو باراتی آئے وہ بھی تو برکت والے ہیں۔ اگر دلہن جیسی دلہن کوئی نہیں، دلہا جیسا دلہا کوئی نہیں، تو پھر مان برات جیسی برات کوئی نہیں، براتیوں جیسے براتی کوئی نہیں، گواہوں جیسے گواہ کوئی نہیں۔ اور یہ کون ہے؟ انہی کو صدیق عمر عثمان و علی کہتے ہیں۔ ایک حوالہ میرے بھائی یاد رکھے گا، امام نسوی رحم اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام الانبیاء مدنی کریم تخت بچھا کے بیٹھے ہوں گے، کہاں؟ حوض کوثر پر، چار کونے حوض کوثر کے، اللہ کے نبی جو بیٹھے ہوں گے، بعض لوگ جو آئیں گے تو مدنی کریم جام بھر بھر کے دیں گے، کسی کو اللہ کے نبی خود پلائیں گے، کسی کو ابو بکر عمر عثمان و علی پلائیں گے۔ کچھ لوگ ویسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے صحابہ سے کہیں گے تم رستہ چھوڑ دو، پینے والا جانے پلانے والا جانے۔ مدنی کریم اپنے جام رکھ دیں گے، دونوں ہاتھوں کو بنائیں گے چلو، بھریں گے پانی، اور اللہ کے نبی امتی کے ہونٹوں سے لگائیں گے اور پی اور پی اور پی۔ لوگ کہیں گے آقا یہ کون ہے جس کو اتنا اوور پروٹوکول دیا گیا؟ تو مدنی کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا دار جب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے تو یہ میرے دین کو اپنے سینے سے لگا کے دین کو بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ یہ یاد رکھے گا میرے بھائی، آج میرے بھائی کو دین کو چھوڑ جائے، دین والوں کو چھوڑ جائے، لیکن مدنی کریم نہ دین کو چھوڑیں گے نہ دین والوں کو چھوڑیں گے۔ یہیں پر امام نسوی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء مدنی کریم کے چاروں یار چاروں کونوں پر ہوں گے، کچھ شارٹ کٹ کے ماہرین آئیں گے، وہ پہلے دوسرے تیسرے کو چھوڑیں گے، چوتھے یار کے پاس جا کے کہیں گے مولا پانی تو پلا دیجئے۔ مولا پوچھیں گے میرے پاس جو آئے ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ آنے والا صاحب کہے گا میری ان سے بنتی نہیں، تو جناب علی فرمائیں گے جن کی ان سے نہیں بنتی علی کی اس سے نہیں بنتی۔ زمانہ منظر یہ دیکھے گا کہ علی کے منکر کو صدیق عمر عثمان نہیں پلائیں گے، اور اس صدیق عمر عثمان کے منکر کو جناب علی نہیں پلائیں گے۔ بعد میں نبی کی سیدہ عائشہ، کیا نام بھائی؟ سیدہ عائشہ۔ یہ عائشہ کون ہے؟ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ یہ عائشہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ اور یہ یاد رکھے گا میرے بھائی، پہلا امام کون؟ سیدنا علی، دوسرا امام کون؟ سیدنا حسن، تیسرا امام کون؟ سیدنا حسین ابن علی، چوتھا امام کون؟ امام زین العابدین جنہیں عابد بیمار امام سجاد کہتے ہیں، پانچواں امام کون؟ حضرت امام محمد باقر، چھٹا امام کون؟ امام جعفر صادق۔ میں کہتا ہوں حضور دعوت فکر ایک دیتا ہوں کہ ساتواں امام کون؟ حضرت موسیٰ کاظم، آٹھواں امام کون؟ حضرت امام علی رضا، ساتواں امام موسیٰ کاظم، آٹھواں امام علی رضا، نوواں امام تقی، چھٹا امام جعفر صادق۔ کتابیں اپنی اٹھا لے، سب کو دیکھ کے بتا دے کہ چھٹا امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام کیا تھا، ساتواں امام موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام کیا تھا، آٹھواں امام علی رضا کی بیٹی کا نام کیا تھا، نوواں امام تقی کی بیٹی کا نام کیا تھا۔ میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، تیری کتاب والے بیان کرتے ہیں چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام عائشہ، ساتواں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، آٹھواں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، نوواں امام تو نوواں امام کی بیٹی کا نام بھی عائشہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ نام جب بھی رکھے جائیں نا، محبت کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں، دشمنی کی بنیاد پہ نہیں رکھے جاتے۔ فیس بک پہ، ویڈیو پہ، یوٹیوب پہ آ کے ایک صاحب نے کہا محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے، اور دیکھیے گا اگر پیغمبر کے صحابہ میں تم کسی ایک کا نام علی دکھا دو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ ہم کہتے ہیں حضور مذہب چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، جو تیرا عقیدہ خوش رہے، لیکن یاد رکھ یوں غلط بیانی نہ کر۔ ایک شخص وہ ہے جسے میرے بھائی دنیا علی کہتی ہے، علی کا ابو وہ ہے جسے ابو العاص کہتی ہے، ابو العاص وہ ہے جو خاندان بنو امیہ کا ہے، یہ علی وہ ہے جس کی بہن امامہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا ہے، سالہ علی کا ہے، خاندان امیر معاویہ کا ہے، نواسہ نبی کا ہے، نام اس کا علی ہے، نام اس کا علی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ امیر معاویہ کا بھتیجا ہے، نام اس کا ولید بن عتبہ ہے، اور یہ ولید کے میرے بھائی اللہ نے دیے دو بیٹے، یہ میرے بھائی ولید کے دو بیٹے ہیں، عتبہ کے پوتے ہیں، ابو سفیان کے پڑپوتے ہیں، اور امیر معاویہ کے رشتے میں یہ پوتے لگتے ہیں۔ ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام عباس، ایک کا نام
अली है। याद रखेगा मेरे भाई, मोहब्बत परवान यूं चढ़ती है। अब मेरे भाई याद रखेगा, सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला, हमारे यहाँ अलमिया ये है, हम मौला हुसैन इब्ने अली की पैदाइश को बयान तो करते हैं, फिर पैदाइश से छलांग लगाएंगे सीधा करबला के मैदान में। लेकिन हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला ने जिंदगी के 50 साल कहां गुजारे, किसके साथ गुजारे, किन के साथ गुजारे, इनको बताने वाला मेरे भाई बयान नहीं करता। याद रखिएगा, बेटा अली का है, नवासा रसूलुल्लाह का है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को अपने कांधे पर बिठाया, अपने कांधे पर बिठाया। भाई इसमें कोई इनकार न सीन को, न शीन को, न अपने को, न बेगाने को, न हमें, न पड़ोस वाले को, कि नबी ये पाक के कांधे पर नबी का नवासा बैठा। लेकिन हुजूर इतनी सी बात तो बता दीजिए कि जब अल्लाह के नबी ने नवासे को कांधे पर बिठाया था, किसी चौक में, पब्लिक प्लेस में, मजमा आम में, मस्जिद में, कहता नहीं घर में बिठाया था। तो इससे पूछे हुजूर फिर हुआ क्या था? का देखने वाले ने कहा या रसूलल्लाह सवारी कितनी आला है। तो नबी ये पाक ने फरमाया सवारी की बात कर, देख सवार कितना आला है। इससे पूछो हुजूर ये घर भी नबी का, दर भी नबी का, आंगन नबी का, सहन नबी का, कांधा नबी का, नवासा नबी का, प्यार नबी का, बोल नबी का, और मेरे भाई जबान नबी की, शान अली के लाल की। खुदा के लिए इतना बता दे, जब नबी ये पाक ने घर में अपने नवासे को कांधे पर बिठाया था, तो नबी के घर में, नबी के कांधे पर, नबी के नवासे को देखने वाला कौन था? तुझे बताने वाला कौन था? मुझे बताने वाला कौन था? ये रावी कौन था? रावी था। इसे को भाई देखो, झूठ बोलने वाले को दरिया रावी बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। रावी का नाम बताते क्यों नहीं? कौन था नबी के घर में? और ये बंदा जब नबी के घर से निकला, खुदा के घर में आया, इससे किसी ने पूछा नहीं था, इसने खुद कहा। यारो बड़ा अजीब मंजर देखा, नबी ये पाक के कांधे पर नबी का नवासा बैठा था। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सवारी, नबी ने कहा सवार, मैंने कहा नबी, नबी ने कहा इब्ने अली, मैंने कहा नाना, नबी ने कहा नवासा। का मैंने यूं कहा, नबी ने यूं फरमाया। ये आने वाला रावी जो मस्जिद में आया घर से निकल के, इससे पूछा किसी ने नहीं था, इसने सारी बात बताई, नाना की शान भी बताई, नवासे की शान भी बताई, डंडी नहीं मारी, पूरी बात की। ये रावी कौन है? इसी को खत्ताब का बेटा फारूक आजम कहते हैं, इसी को खत्ताब का बेटा फारूक आजम कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ बास बेचारे दोस्त कह देते देखो उमर की शान जितनी भी हो, लेकिन उमर की औकात तो यह है कि मदीना की गली में खड़े होके हमारे इमाम अली के बेटे सैयदना हुसैन इब्ने अली ने कहा था तू भी मेरा गुलाम, तेरा बेटा मेरा गुलाम। तेरा इब्ने उमर से कहा था ए अब्दुल्ला इब्ने उमर तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा भी मेरा गुलाम है। कि तुम्हारे खलीफाओं की तो औकात ये है कि अली के लाल उनको अपना गुलाम कहते हैं। हम कहते हैं हुजूर तुझे ये तौहीन लगती होगी, हमें ये शान लगती है, तुझे गाली लगती होगी, हमें एजाज लगता है। यही तो वजह है कि उमर फारूक आजम ने कहा अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से, क्या मामला क्या है? कि आज अली के बेटे ने बरसरे बाजार मुझे गाली दी है। पर मैं गाली नहीं है, ये तो एजाज है। दौड़ के जा, इब्ने उमर के कहा कि दौड़ के जा अली के लाल से कहे ये जुमला मुझे कागज पर लिख कर दे। का बाबा करना क्या है? का मरते दम इमामुल अंबिया मदनी करीम को दिखाऊंगा कि या रसूल अल्लाह तेरी जिंदगी में उमर तेरा गुलाम था, तेरे जाने के बाद तेरी आल का गुलाम था। अब ये बात याद रखिएगा, ये वाक्य लिखा किसने है? ये वाक्य लिखने वाला कौन है? इसे दुनिया शम्सुल उलमा अल्लामा नजमुल हसन कर्रारी भी कहती है कि जिन्होंने अपनी किताब 72 सितारे भी लिखी, 14 सितारे किताब भी लिखी। 14 सितारे किताब में बगैर किसी दलील, बगैर किसी हवाले के उन्होंने वाक्य लिखा। मैं कहता हूं भाई सच है या झूठ है, मुझे इससे इनकार नहीं है। लेकिन हुजूर बात याद रखिएगा कि दो घरों के बच्चे चौक में तब खेलते हैं कि जब दोनों घरों के बड़ों में आपस में प्यार होता है। अगर बड़ों में दुश्मनी हो तो बच्चे कभी आपस में खेलते नहीं है। इससे पूछो हुआ क्या था? कहते उमर के बेटे को हुसैन इब्ने अली ने कहा कि तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम। मैं कहता हुजूर तूने उमर के मिजाज को समझा ही नहीं है। ये उमर तो ऐसा दीवाना, नबी का मेरे भाई दीवाना है कि मदीना की गली में आने वाले काले रंग के गुलाम को देखा तो उमर खड़े हो गए। कहा सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल। किसी ने कहा उमर ये बिलाल है, बाप का नाम रिबा है, दादा का नाम जानता को नहीं, हबशा का रहने वाला है, दर दर पे बिकता हुआ पैगंबर के दरवाजे पर आया, तू इसे अपना सरदार कहता है, मखदूम कहता है, मामला क्या है? तो फारूक आजम कहते हैं मेरा तो अकीदा यही है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है।
جو نبی پاک کے قدموں میں آنے والے حبشہ کے کالے غلام کو اپنا سردار کہے، وہ کالی کملی والے کے کاندھوں پہ آنے والے حسین کو اپنا آقا کیوں نہیں کہے گا؟ جو نبی پاک کے قدموں میں آنے والے غلام کو اپنا سردار کہے، وہ نبی کے کانتوں پر کھیلنے والے کو اپنا سردار کیوں نہیں کہے گا؟ اور یہ تو خدا کی قسم محبتیں وہ ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی اور فاروق اعظم کے بارے میں ذبح عظیم کتاب ہے، لکھنے والے کو دنیا سید اولاد حیدر فوق بالگرامی کہتی ہے، اور اپنی کتاب میں یہ لکھا سیدنا حسین ابن علی سے فاروق اعظم نے کہا بھائی زمانہ ملاقات کرنے آتا ہے، کبھی تو بھی تو ملنے کے لیے۔ حسین ابن علی ملاقات کرنے گئے، دروازے پر لمبی لائن تھی کہ باہر کے علاقوں سے گورنر آئے تھے اور مذاکرات سرکاری طور پہ جاری تھے۔ سیدنا حسین ابن علی نے فاروق اعظم کے بیٹے کو دروازے پر دیکھا تو واپس آ گئے، بعد میں ملاقات ہوئی تو فاروق اعظم نے کہا میرے بھائی حسین ملاقات کا وعدہ کیا، ملنے کیوں نہیں آئے؟ کہ حضور میں تو آیا تھا، آپ کا بیٹا دروازے پر تھا، جب اسے پرمیشن کوئی نہ تھی مجھے کون جانے دیتا؟ سیدنا حسین ابن علی کے یہ جملہ سن کے فاروق اعظم نے اپنے سر سے دستار اتاری، سر میں اپنے بال پکڑے ہاتھ میں اور کہا حسین ایسا ظلم نہ کر کہ تو اپنا مقابلہ میرے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ کہ خدا کی قسم اللہ کی دھرتی پہ خطاب کے بیٹے کی آج جو عزت ہے وہ خدا کے دین کے صدقے ہے یا محمد کے گھرانے کے صدقے سے ہے۔ جب اعتراض میرے بھائی تیرا اپنی جگہ پر ہے، اعتراف کرنے والا جب اعتراف کر لے، مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین ہیں جس سے دنیا مولانا غلام رسول سعیدی کہتی ہے، اپنی کتاب مرات المناجی میں لکھتے ہیں سیدنا حسن مجتبی دمشق میں آئے امیر معاویہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو امیر معاویہ تخت سے اترے، حسن مجتبی کو تخت پہ بٹھایا، خود سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور یہ کیا انداز ہے، وہ بیٹا ہے بھتیجا ہے، آپ سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا سنو جب حسن کو دیکھوں تو اللہ کے نبی دکھائی دیتے ہیں، کہا میں کیوں نہ اس کے سامنے غلاموں کی شکل میں کھڑا ہو جاؤں؟ تو بھائی یاد رکھے گا اب جو کہنے والا کہے بھائی ہوا کیا، کہتا پھر مولا حسین ابن علی نے فاروق اعظم کے بیٹے کو لکھ کر دیا کہ تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا، تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ میں کہتا ہوں حضور ایک بات یاد رکھے گا کہ ایک شخص کے 5 بیٹے ہونا اور وہ سارے کہیں کہ ابا جی میں تیرا نوکر، ابا جی میں تیرا نوکر، ابا جی میں تیرا نوکر، بھائی نوکر سارے دعویٰ کرتے ہیں لیکن نوکر ہوگا کون جسے ابا کہے یہ میرا نوکر ہے؟ پیر کو سارے مرید کہتے ہیں جی میں آپ کے در کا غلام، آپ کے در کا غلام، لیکن در کا غلام وہی ہوگا جس کو پیر کہے کہ یہ میرا ہے۔ تو یاد رکھے گا میرے بھائی ہمیں اس مدت گزر گئی کہ آج ہم کہتے یہ ہیں میں علی کے در کا غلام، حسین ابن علی کے در کا غلام، حسن مجتبی کا غلام، میں شبیر و شبر کا غلام، میں جناب محسن کا غلام، لیکن کبھی انہوں نے تجھے اپنا غلام کہا؟ اس کی شان کیا ہوگی جو مدینہ کی دھرتی پر لکھ کر کہے کہ عمر بھی میرا ہے، عمر کی آل بھی میری ہے۔ اور یہ یاد رکھے گا میرے بھائی کہ آج میرے بھائی تو اور میں اگر کسی شخص کے دل میں میرے بھائی بغض ہو پیغمبر کے صحابہ کا تو آپ اور میں اسے اپنا یار کہیں گے؟ جی بھائی جس کے دل میں بغض ہو سیدنا حسین ابن علی کا تو ہم اسے اپنا یار کہیں گے؟ جی بھائی اور یہ یاد رکھے گا حسین ابن علی تو حسین ابن علی ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی نے جس سواری پہ سواری کی اگر کوئی اس سواری کے پیشاب سے اس لیے کڑھاٹ کرے کہ یہ سواری حسین کی ہے، ہمارے نزدیک وہ بھی پرلے درجے کا لعنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کہ یہ فضلہ سواری کا ہے، سواری حسین کی ہے، حسین رسول خدا کا ہے۔ اگر نسبت کی بنیاد پہ کوئی اس بنیاد پہ کہے گا، اس لیے ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا تو میرے بھائی حرام یہ نہیں ہے۔ میں نے خود کی 17 محرم کو اللہ کے نبی نے شادی کی سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں، سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ سے شادی کی جلال ایور کے مطابق سن 2 ہجری 21 محرم الحرام کو سیدہ رقیہ کی شادی عثمان غنی کے ساتھ ہوئی محرم کے مہینے میں۔ اور بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جو 9ویں کی رات کو مہندی نکالتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی کربلا کی دھرتی پر جمعے رات کا دن 9 محرم الحرام کو حسن مجتبی کے بیٹے جناب قاسم ابن حسن کے ساتھ کی۔ اگر میرے بھائی 14 صدیوں پہلے کربلا کی دھرتی پہ یہ نکاح جائز تھا تو آج حسینیوں کا نکاح آج بھی جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا فرق تھوڑا یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کرے اس لیے کہ نبی نے نکاح کیا، علی نے نکاح کیا، اولاد علی نے نکاح
کیا تو میں بھی نکاح کروں محرم میں، تو اللہ اسی نکاح کے صدقے تجھے وہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی نے نکاح کیا محرم میں اس لیے کہ اس مہینے میں اولاد نبی آل علی ان پہ ظلم ہوا تھا اور میں شادی کے نام پہ خوشیاں مناؤں گا، تو یہ نکاح بھی مردود ہے، پیدا ہونے والی اولاد بھی مردود ہوگی۔ اس لیے کہ جس عمل کی بنیاد بغض آل محمد پر ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی مردود ہے اور محمد مصطفیٰ کے نزدیک بھی مردود ہے۔ بات اپنی کریں کلوز بھائی، سیدنا عمر فاروق اعظم نبی کی آل کا گستاخ ہو، نبی کے صحابہ کا گستاخ ہو، اسے تو اور میں اپنا نہیں کہتے۔ اب جو کہنے والا کہے دین بدلا تو عمر نے، فلک کو چھینا تو عمر نے، نبی کی تذلیل کی تو عمر نے، جناب علی کو دھکے دیے تو عمر نے، فاروق اعظم کے گھر کو، جناب حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی تو جناب عمر نے، جناب محسن کو شہید کیا تو عمر نے۔ میں کہتا ہوں حضور اگر آج آل محمد کا گستاخ تیرے میرے دروازے پر آ جائے ہم اسے رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں۔ اگر فاروق اعظم دین بدلنے والا ہوتا تو حسین ابن علی اسے کبھی اپنا نہ کہتا، اگر اماں کا قاتل ہوتا حسین ابن علی اسے کبھی اپنا نہ کہتا، قرآن بدلنے والا ہوتا حسین ابن علی اسے اپنا کبھی نہ کہتا۔ حسین ابن علی لکھا کہ عمر بھی میرا، عمر کی آل بھی میری، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ عمر حسین سے جدا کوئی نہیں، حسین عمر سے جدا کوئی نہیں۔ یاد رکھیں گے میرے بھائی، باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر کھیل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر بیٹا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہ پوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہ کون ہے؟ کہ علی کا بیٹا ہے۔ کہ علی کا بیٹا ابو بکر کے سینے پر کیوں؟ کہ سنو آپ کبھی ماتھا چومتے ہو، کبھی رخسار چومتے ہو، کہ سنو میں اس کو کیوں نہ چوموں جس کو چومتا ہوا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ اور یہ یاد رکھے گا میرے بھائی، آج میرے بھائی آپ کے چکوال کے سید ہوں یا ہمارے شاہ جیملہ کے سید ہوں، کسی سے پوچھئے حضور کون سا سید ہو، جواب ایک ہی ملے گا جی حسینی ہے، نقوی ہیں، بخاری ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی آپ حسینی کیسے ہیں؟ کہتا مولا حسین کی اولاد ہوں۔ بھائی مولا حسین ابن علی کی اولاد تو ساری کربلا میں شہید ہو گئی تھی، کہتا نہیں ایک بچ گیا تھا۔ پوچھو وہ ایک کون ہے؟ کہتا امام زین العابدین ہے۔ بھائی کیوں بچ گیا تھا؟ کہتے ہیں بچہ تھا۔ تو بھائی یاد رکھے گا کہ آج جا کے اپنے گھر میں زنجانی جنتری، امامیہ جنتری، سیرت چہاردہ معصومین، 14 ستارے، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ سیدنا حسین ابن علی ان کی پیدائش ہے سن 4 ہجری کی 3 شعبان کی، یا بعد کا 5 شعبان ہے مدینہ کی دھرتی کی، اور جناب سیدنا امام باقر رحمت اللہ علیہ ان کی پیدائش ہے سن 58 ہجری کی، اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کی پیدائش ہے 38 ہجری کی۔ یعنی کربلا کے میدان میں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بچے نہیں تھے، 23 سال کے جوان تھے، شادی شدہ تھے، 2 اولادیں پیدا ہو چکی تھی، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام امام باقر ہے، جس کا اپنا بچہ 3 سال کا ہو، وہ بچہ نہیں تھا بچہ تھا۔ کیا تھا؟ بچہ نہیں تھا بچہ تھا۔ یہ کون؟ چوتھا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ آج پوچھو بھائی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کون سی بیوی کی اولاد سے ہیں؟ کہتا شہر بانو۔ شہر بانو کون ہے؟ کہتا ایران کی شہزادی۔ ایران کی شہزادی مدینہ میں کیسے آئی؟ کہتا مدینہ سے فوج گئی تھی لڑنے کے لیے۔ میں کہتا حضور لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، اتنا بتا دے وہ تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، راج کس کا تھا، دور کس کا تھا؟ زمانہ جانتا ہے کہ وہ تخت بھی عمر کا تھا، تاج بھی عمر کا تھا، نکاح پڑھانے والا بھی عمر تھا، اور حسین ابن علی کے نکاح کا حق مہر دینے والا اپنے پلے سے وہ بھی عمر تھا۔ اور اگر کتاب پڑھنا چاہے تو حملہ حیدری کتاب پڑھ لیجئے گا جو ایران سے شائع ہوئی ہے کہ مدینے کا مال غنیمت جو آیا تو مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا۔ کسی نے پوچھا تقسیم کیسے کریں؟ کہ گن کے، تول کے، ماپ کے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا اے عمر کہاں تک گنے گا، کہاں تک تولے گا، کہاں تک ماپے گا؟ میرا مشورہ یہ ہے اپنے ہاتھوں کو بنائیے پیمانہ، ڈھیر میں ڈالتے جائیے، تقسیم کرتے جائیے۔ دوسرا مسئلہ یہ آ گیا سب سے پہلے کس کو دیں؟ تو جناب سیدنا امام الانبیاء مدنی کریم کے صحابہ نے کہا عمر سب سے پہلے پیغمبر کی ازواج کو، سب سے پہلے بدر والوں کو، سب سے پہلے بیعت رضوان والوں کو۔ حضرت عمر نے کہا سنو میں سب سے پہلے اسے دوں گا جس کو اللہ کے نبی دیا کرتے تھے۔ پوچھا وہ کون؟ کہ علی تیرے لال کہاں ہیں؟ کہ حسن بھی موجود، حسین بھی موجود۔ دنیا نے منظر دیکھا، مال ایران کا تھا، صحن مسجد نبوی کا تھا، دور فاروق اعظم کا تھا، ہاتھ عمر کے تھے، جھولی علی کے لال کی تھی۔ اسے کہا کہو گے
دشمنی کہوگے؟ نہیں میرے بھائی، چلے بات بالکل کریں کلوز. آج بعض بیچارے کہہ دیں تم اہل سنت نبی کے اہل بیت کو مانتا کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی دیکھو، میں نے پہلے کہا نبی کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، نبی کی جماعت جیسی جماعت کوئی نہیں، نبی کے دامادوں جیسے داماد کوئی نہیں، نبی کے سسرال جیسا سسرال کوئی نہیں، پیغمبر کی ازواج جیسی ازواج کوئی نہیں، تو نبی کی آل اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، پیغمبر کی آل جیسی آل کوئی نہیں، تو نبی کی بیٹیوں جیسی کائنات میں بیٹیاں بھی کوئی نہیں. اب یہ کہ ہمارا تعلق ہے کیسا اہل سنت والجماعت کا، تو کہنے والے بعض بیچارے کہتے ہیں دیکھو جی اگر آپ اتنے ہی مخلص ہوتے نا تو 12 اماموں میں سے تو آپ نے کسی کو اپنا امام نہیں مانا، آپ نے تو امام مانا ہے کوفہ کے قصائی کو جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے. تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ امام اعظم قصائی نہیں ہے، اگر قصائی ہو تو برائی نہیں ہے، اگر قصائی ہو بھی صحیح تو اس میں برائی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تیری اپنی کتابوں نے لکھا کہ مسجد علی جسے مسجد کوفہ کہا جاتا تھا، جہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ نمازیں پڑھاتے ہیں، جہاں پہ امام علی ہے، اس مسجد کا بانی کون ہے؟ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. حضرت علی کے سامنے ایک شخص آیا اور لا کے اپنا بچہ حضرت علی کی جھولی میں رکھ دیا، کہا حضور میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا کر دیجئے. حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے، برکت کی دعا کی. ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ میرے بھائی آج سے 5000 سال پہلے مکہ کی دھرتی پہ جناب ابراہیم دعا کریں تو آنے والے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی جو دعا کریں تو آنے والے کو عمر کہتے ہیں، اور جناب علی جو کوفہ میں دعا کریں تو آنے والے کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ جناب علی کی جھولی میں بچہ ڈالنے والا کون؟ جو بچہ تھا اسے امام اعظم کا ابو کہتے ہیں، جو جھولی میں ڈالنے والا ہے اسے جناب سیدنا امام اعظم کا دادا کہتے ہیں. امام اعظم کے دادا نے اپنا بیٹا جناب علی کی جھولی میں ڈال کر کہا میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا کر دیجئے، تو اللہ نے امت کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دیا. آج جو کہنے والا کہے کہ زمانے میں امام تو اور بھی بڑے ہیں، تو نے امام اعظم کو امام کیوں مانا؟ تو بھائی میں نے امام اعظم کو امام اس لیے مانا ہے کہ امام اعظم نے آل محمد کو اپنا امام مانا ہے، اور گھر کی گواہی امام اعظم کی یہ ہے کہ امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا ہے وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا ہے. اور زمانہ جانتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا حضرت امام محمد زین العابدین کا بیٹا حضرت امام محمد باقر کا بھائی جعفر صادق کا چچا جسے دنیا امام زید کہتی ہے. امام زید کو جیل میں ڈالا خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے، تو امام کے حق میں سب سے پہلے فتویٰ دینے والا کون؟ وہ بھی امام اعظم ہے. اور چندے کی امداد دینے والا کون؟ وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور زمانہ جانتا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے امام اعظم کو جیل میں ڈال کر کہا اگر آل محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو یہاں سے تیرا جنازہ بھی اٹھے گا. اللہ بہترین جزائے خیر دے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کو، انہوں نے جیل میں مرنا گوارا کیا لیکن آل محمد کے دامن کو نہیں چھوڑا. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کون ہے؟ یاد رکھے گا بھائی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد ہیں. کتنے؟ 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا سب سے بڑا بیٹا، ان کا نام ہے سیدنا حسن مجتبیٰ کا بیٹا، ان کا نام ہے حسن مسنہ کا بیٹا، ان کا نام ہے جناب عبداللہ کا بیٹا، ان کا نام ہے محمد. یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی یہ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت علی کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا، عابد بیمار امام سجاد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے، ایک کو دنیا امام باقر کہتی ہے، ایک کو امام زید کہتی ہے، اور یہ دونوں استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور میرے بھائی یاد رکھیے گا، تذکرۃ النعمان کتاب والے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام باقر کا بیٹا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو حدیثیں لیتے ہیں امام جعفر سے، امام جعفر وہ ہیں جو حدیثیں لیتے ہیں امام باقر سے، امام باقر وہ ہیں جو حدیثیں لیتے ہیں چوتھے امام سے، اور چوتھا امام جن سے حدیثیں لیتا ہے ان میں ایک نام وہ ہے جسے نبی کا سالہ علی کا بھائی کاتب وحی امیر معاویہ کہتے ہیں.
اور یہ یاد رکھیے گا میرے بھائی کہ یہاں پہ جب بات آئی نا حدیثوں کی تو بعض بیچارے کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اہل سنت جو ہے نا ان کے ہاں تو حدیثیں ساری کی ساری وہ تو صحابہ سے لیتے ہیں، اہل بیت سے حدیثیں تو لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی ہماری کتابیں ہیں 6، کتنی بھائی؟ بولیے بھائی، 10 منٹ میں انشاءاللہ بات میری ختم۔ بھائی کتنی بھائی؟ کتنی بھائی؟ ہماری حدیث کی بڑی کتابیں کتنی بھائی؟ 6، اور ہمارے پڑوسی طبقے کی کتابیں کتنی؟ 4، جن کو اصول اربع کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، کتابیں تو بھی لا، کتابیں میں بھی لاؤں، ٹیلی کر لیتے ہیں کہ آل محمد سے تو نے حدیثیں کتنی لی ہیں اور آل محمد سے حدیثیں میں نے کتنی لی ہیں۔ میری حدیث کی کتابوں میں سیدنا ابو بکر صدیق سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 142 ہے۔ میری حدیث کی کتابوں میں سیدنا عثمان ابن عفان سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 146 ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے جو حدیثیں ہماری کتابوں میں ہیں ان کی تعداد 500 ہے۔ جناب سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر سے جو حدیثیں ہماری کتابوں میں ہیں ان کی تعداد صرف 6 ہے۔ سیدنا ام ہانی حضرت علی کی بہن، حضرت حسن حسین کی پھپھو، ابو طالب کی بیٹی، ان کے میرے بھائی حدیثیں جو ہماری کتابوں میں ہیں سیدہ ام ہانی سے ان کی تعداد 46 ہے۔ حضرت فاطمہ سے حدیثیں جو ہماری کتابوں میں ہیں ان کی تعداد 18 ہے۔ سیدنا حسن مجتبی سے جو حدیثیں ہماری کتابوں میں ہیں ان کی تعداد 13 ہے۔ حضرت حسین ابن علی سے جو حدیثیں ہماری کتابوں میں ہیں ان کی تعداد 8 ہے، اور سیدنا علی سے تکرار کے ساتھ ہماری کتابوں میں جو حدیثوں کی تعداد ہے وہ 950 ہے۔ کتنی کتنی؟ حضرت علی سے حدیثیں ہماری کتابوں میں 950، ابو بکر سے بھی زیادہ، عمر سے بھی زیادہ، عثمان سے بھی زیادہ۔ میں نے پہلے کہا لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، دعوت دیتا ہوں فکر کی، اور وہ یہ کہ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھ لینا کہ بھائی جن کو آج پنجتن کہتے ہیں نا وہ 5 بھی میرے، 12 بھی میرے، 14 بھی میرے، 72 بھی میرے، کربلا والے بھی میرے، بدر والے بھی میرے، نبی کا ٹوٹل گھرانہ بھی میرا ہے، نبی کا ٹوٹل یارانہ بھی میرا ہے۔ یاد رکھے گا اتنی سی بات ہے کہ پنجتن اللہ کے نبی جناب علی، جناب زہرا، جناب حسن، جناب حسین، ان 5 سے تیرے مذہب میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حدیثیں اکیلے علی سے میرے مذہب میں موجود ہیں۔ ان 5 سے اتنی حدیثیں تیرے مذہب میں نہیں ہیں جتنی حدیثیں میرے مذہب میں موجود ہیں۔ اور اگلی بات یہ بھی یاد رکھے گا، حضرت علی سے حدیثیں میری کتابوں میں، سیدہ زہرا سے حدیثیں میری کتابوں میں، حسن مجتبی سے حدیثیں میری کتابوں میں، حسین ابن علی سے حدیثیں میری کتابوں میں، زین العابدین سے حدیثیں میری کتابوں میں، امام باقر سے حدیثیں میری کتابوں میں، امام زید سے حدیثیں میری کتابوں میں، امام جعفر صادق سے حدیثیں میری کتابوں میں، سیدنا حسین ابن علی کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد 27 اولاد ہے حسین کی، اولاد حسین کی ہے، راوی اہل سنت کے ہیں، راوی اہل سنت کے ہیں۔ اب اتنی سی بات ہے حضور، پنجتن میں پہلے تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سے حدیثیں تیری مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ پہلے امام سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ دوسرے امام سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ تیسرے امام سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ چوتھے امام سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو میرے بھائی 2, 4, 3% ہیں، اور آخری جو امام ہیں 12ویں امام کو نکال کے حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام نقی، حضرت امام تقی، ان تینوں اماموں سے تیرے مذہب میں کوئی ایک حدیث بھی کیوں نہیں ہے؟ میں نے تو حسین ابن علی کی 27 اولادوں سے حدیثیں لی، تو پہلے 4 کا بھی انکار کر بیٹھا، آخری 3 کا بھی انکار کر بیٹھا۔ اور حقیقت میں نے پہلے کہا کہ بدر والے بھی میرے، کربلا والے بھی میرے، 12 بھی میرے، 5 بھی میرے، 14 بھی میرے، 72 بھی میرے، اور یہ 72 ہیں کیا؟ یہ انشاءاللہ بات ابھی 10 منٹ میں کلوز کرنی ہے۔ میں نے جن 12 کا نام لینا، کتنا؟ 12 کون بھائی؟ 12 یہ 12 کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ 12 تو ہمارے امام ہیں۔ میں کہتا ہوں حضور فیصلہ کر لیتے ہیں یہ 12 ہیں کون؟ یاد رکھیے گا حضرت علی کی بیویاں کتنی بھائی؟ 9 کتنی بھائی؟ باختلاف روایت بیٹے 17، بیٹیاں 18، داماد کتنے؟ 27 ہیں۔ اور یہ بڑی کھلی سے میں دعوت دے رہا ہوں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر میرے بھائی آئندہ کو مجلس ہونا اور ہمارا پڑوس والا طبقہ وہاں پہ اپنے کسی بھی مہمان کو بلائے تو اس سے کہنا حضور مصائب نہ پڑھیے، اس دفعہ اتنا بتا دیجئے حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں، بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں، مولا حسن مجتبی کی بیویوں کے نام کیا، بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، نکاح خانوں کے نام کیا۔ اگر وہ بتا دے تو زندہ باد ہے، اگر نہ بتائے تو پریشان نہیں ہونا، جیز تو جیز ایک فریقال مجھے کر لینا، امام باڑا بھی تیرا
तेरा, साउंड भी तेरा, मजमा भी तेरा, मलंग भी तेरे, कातिब भी तेरे, किताब भी तेरी, तारीख भी तेरी, मोरख तेरा, तालीब भी तेरी, मौलफ तेरा, अकीदा तेरा, नजरिया तेरा, सवाल तेरा, जवाब मेरा, बुलाएगा तू आऊंगा मैं, पूछेगा तू तो फरीब बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले भी हैं, नबी वाले भी, हम घराने वाले भी हैं, हम याराने वाले भी हैं। तो याद रखेगा भाई, याद रखेगा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवियां कितनी? 9, बेटे 17, बेटियां 18, दामाद 27 और जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, इनकी बेटियां हैं 4, बेटे 3, बेटियां भी 3। 3 बेटों का नाम क्या है? बड़े का नाम है अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उससे छोटे का नाम मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए शहीद, बाकी बेटे बचे 2, बड़े का नाम अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम मोहम्मद। ये मोहम्मद कौन है? बेटा अबू बकर का है, पाला अली मुर्तज़ा ने है। और नहजुल बलागा में जुमला मौजूद है, जब कोई आने वाला कहता जनाब अली से ये मोहम्मद कौन है, तो जनाब अली जुमला इरशाद फरमाते कि ये बेटा मेरा है, पैदा अबू बकर सिद्दीक से हुआ है। ये मेरे भाई कौन है? याद रखिएगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे 3, पहला बेटा अब्दुर्रहमान, दूसरा बेटा अब्दुल्ला, तीसरा बेटा मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे 2, बड़ा अब्दुर्रहमान, छोटा मोहम्मद। दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद, अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा, अस्मा पोती अबू बकर की, कासिम पोता अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते दोनों का आपस में हुआ निकाह, तो अल्लाह ने इनको दी बेटी, नाम रखा उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती है। और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह जनाब अली के पड़पोते मौला हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के साथ हुआ। तो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बदन से जनाब अली के पड़पोते को जो बेटा अता किया, उसका नाम है इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर को दिया बेटा तो नाम रखा मूसा कासिम, मूसा कासिम को दिया बेटा तो नाम रखा अली रजा, अली रजा को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम तकी, इमाम तकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम नकी, इमाम नकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी, हसन अस्करी को दिया बेटा। तो बकौल हमारे पड़ोसी के पैदा हुआ 12वां इमाम। पूछो 12वां इमाम कौन है? कहता नाम मोहम्मद है, लक़ब इसका महदी है। पूछो कुनियत क्या है? कि तेरी अपनी किताब अन-नज्म अस-साकिब में अल्लामा नूरी तबरसी ने लिखा कि 12वां इमाम जब आएगा नाम उसका मोहम्मद होगा, लक़ब उसका महदी होगा और कुनियत उसकी अबू बकर होगी। कुनियत उसकी। इनसे पूछा 12वां इमाम कौन? कहता इमाम मोहम्मद महदी। इमाम महदी का अब्बू कौन? कहता इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी का अब्बू कौन? कहता इमाम नकी। इमाम नकी का अब्बू कौन? कहता इमाम तकी। इमाम तकी का अब्बू कौन? कहता अली रजा। अली रजा का अब्बू कौन? कहता इमाम मूसा कासिम। मूसा कासिम का अब्बू कौन? कहता इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक का अब्बू कौन? कहता इमाम मोहम्मद बाकर। पूछो इमाम बाकर की घरवाली कौन? इमाम जाफर की मेरे भाई अम्मा कौन? जवाब मिलेगा उम्मे फरवा। उम्मे फरवा की अम्मा कौन? इमाम जाफर की नानी कौन? इमाम बाकर की सास कौन? कहता सैयदा अस्मा। पूछो अस्मा का अब्बू कौन? कहता अब्दुर्रहमान। पूछो अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन? अब ये कैसे बताएं? इसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह से लेकर 12वें इमाम तक ये सारे इमाम जिसकी औलाद है उसे उम्मे फरवा कहते हैं, और उम्मे फरवा जिसकी औलाद है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मैंने इसीलिए कहा हम अली वाले भी हैं, हम नबी वाले भी हैं, हम घराने वाले भी हैं, हम याराने वाले भी हैं। इतनी सी गुजारिश है करबला की धरती के हवाले से। अभी हमारे भाई ने कहा कि भाई इश्तिहार लेके जाइएगा, कीमत कितनी? अच्छा, गलत फहमी दूर कर लीजिएगा। मुमकिन है किसी के जहन में आए कि ये खतीब साहब खुद इश्तिहार लेकर आए हैं, इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। करबला की धरती पे कटने वाले करबला के शहीद कितने? बोल दीजिए। जी भाई, जी भाई। चलें, अब सुन्नी है तब भी, शिया है तब भी, जाके अपने अपने मौलवी के सर पे कुरान भी रखो, गाजी अब्बास का अलम भी रखो कि खुदा के लिए सही सही बात बता कि करबला के शहीद कितने हैं। कितना जुल्म करते हो आले मोहम्मद के साथ कि भाई 72 शहीद, 72 शहीद, 72 शहीद। ताबूत उठे तो 72 के, नारे लगे तो 72 के, जनाजा उठाओ तो 72 के, मजलिस पढ़ो तो 72 की, सलाम करो तो 72 को। भाई उनका कसूर क्या है जो आले मोहम्मद के अफराद हैं? याद रखिएगा किताब 72 सितारे, लिखने वाला अल्लामा नजमुल हसन करारवी है। किताब का टाइटल 72 सितारे, लेकिन 72 शहीद वो हैं कि जिनका ताल्लुक खानदान नबी के साथ नहीं है, दूसरे खानदानों के अफराद हैं। और 23 अफराद वो हैं जिनका ताल्लुक पाक पैगंबर के खानदान के साथ है। उन 23 का मेरे भाई आज तारुफ क्यों नहीं होता? उनका नाम क्यों लेते? 72 करने वालों से इतना पूछो हुजूर उनका कसूर क्या है? उनका कसूर यही है। आज कोई बताएगा भाई कि करबला के मैदान में जनाब अली के कितने बेटे शहीद हुए? जी भाई, हजरत अली मुर्तज़ा के करबला के मैदान में कितने बेटे शहीद हुए? चलिए, भाई ने कहा 2। जी,
چلیں بارک اللہ جی، سلام آپ کو، 8 بیٹے. اور یاد رکھے گا یہ قریب ترین جواب ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے کربلا کی دھرتی پر 1 2 3 4 نہیں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور ان 9 کا نام کیا ہے؟ ایک بیٹا وہ ہے جسے محمد بن علی کہتے ہیں اور جسے محمد الاوسط کہتے ہیں. اس کی اماں کا نام امامہ ہے، نانی کا نام زینب ہے، اور اس کے نانا کا نام ابو العاص بن ربیع ہے. اور ابو العاص بن ربیع کون ہے؟ جو خاندان بنو امیہ میں سے ہے، پیغمبر کا سب سے بڑا داماد ہے. یہ محمد الاوسط، یہ پہلے میرے بھائی کربلا میں حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا شہید ہے. اور میرے بھائی میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں حوالہ نہ دوں تو میں جھوٹا، اور تب تک جاؤں گا نہیں جب تک آپ مطمئن نہ ہو. حضرت علی کے 9 بیٹے مختلف کتابوں سے میں نے اسی محرم الحرام میں جمع کیے کہ نبی پاک کی آل میں سے افراد کتنے ہیں، ان میں حافظ قرآن کتنے ہیں، ان میں حدیث کے راوی کتنے ہیں، اس میں صحابہ کے تابعین کتنے ہیں، اس میں پیغمبر کے صحابہ کتنے ہیں. اپنی کسی کتاب کا ایک حوالہ بھی نہیں دوں گا. کتاب تیری کاروان شہادت مدینہ تا مدینہ منزل ب منزل، لکھنے والا کون؟ الشیخ محمد علی فاضل، جامعۃ الکوثر اسلام آباد والوں نے سن 2010 میں یہ کتاب شائع کی. تصدیق کرنے والا کون ہے؟ حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محمد حسین نجفی فاضل کم ہے. الہادی ٹی وی چینل نے اس کتاب کو نشر کیا. ایک کتاب وہ ہے جسے کاروان کربلا کہتے ہیں، لکھنے والا کون ہے؟ ریاض حسین نجفی ہے. ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھائی زیارات ناہیہ کہتے ہیں. زیارات ناہیہ کیا ہے؟ کہ 12ویں امام نے کربلا کے میدان میں آ کے کن کن شہیدوں کو سلام پیش کیا ہے. ایک کتاب وہ ہے جسے رجال مامکانی کہتے ہیں. ایک کتاب وہ ہے جسے رجال توسی کہتے ہیں. ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھائی شہدائے کربلا 3 جلدوں میں کتاب موجود ہے. ان ساری کتابوں کی چھان بین کیجئے. 72 ستارے کتاب وہ ہے جسے علامہ نجم الحسن قراروی نے تحریر کیا ہے. ان ساری کتابوں میں ڈیٹیل موجود ہے کہ میرے بھائی کٹنے والے کون، بچنے والے کون. یاد رکھیے گا کہ کربلا کی دھرتی پہ حضرت علی کا ایک نہیں 9 بیٹے شہید ہوئے. وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی. کربلا کی دھرتی کا آخری شہید کون؟ سیدنا حسین ابن علی. لیکن جلال ایون والے صاحب نے لکھا کہ کربلا کی دھرتی پر حضرت علی کی اولاد میں سب سے پہلا شہید کون؟ اس کا نام لکھا ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان. میں نے کہا قربان جاؤں، وہاں پہ نانا، یہاں پہ نواسا، وہاں پہ مدینہ، یہاں پہ کربلا، وہاں پہ خلافت، یہاں پہ شہادت، وہاں پہ نمبر لگائے نبی، یہاں پہ نمبر لگائے ابن علی. یہاں پہ بھی ترتیب وہی، وہاں پہ بھی ترتیب وہی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر عمر عثمان و علی. اور میرے بھائی جھگڑا کوئی نہیں. میں کہتا ہوں بھائی پیار محبت کی باتیں ہیں، محبت والا پیکج ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ چلتا میں ہوں خرچہ تو کر، سیدھا چلتے ہیں کربلا. یا خرچہ کروں میں، میرے ساتھ چل، سیدھا چلتے ہیں مدینہ. میں پوچھوں گا مدینہ والوں سے، مدینے والے جو کہیں وہ تو بھی مان جا، وہ میں بھی مان جاؤں. اور تو پوچھنا کربلا والوں سے، جو کربلا والے کہیں وہ تو بھی مان جا، وہ میں بھی مان جاؤں. مدینے والوں سے پوچھو پیغمبر کے روزے میں قبریں کتنی؟ جواب ملے گا 3. پوچھو کون؟ کہ اللہ کے نبی جناب ابو بکر، جناب عمر. اور آج میرے بھائی چلیے گا سیدنا حسین ابن علی کے قبر پر، ان کے روزے پر، حضرت حسین ابن علی کے روزہ مبارک سے 350 گز یعنی 1050 فٹ کے فاصلے پر دوسری گنبد نما عمارت ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دونوں مل کے چلتے ہیں. جیسے عمارت میں داخل ہو، سامنے دیوار پہ کربلا کے شہداء کے نام لکھے ہو. پڑھتا میں ہوں، سنتا تو جا. پڑھ نہیں سکتا تو پھر بھائی پڑھتا تو جا، سنتا میں ہوں. کربلا کے شہیدوں کا نام، یہ ملک بھی تیرا، اسٹیٹ بھی تیری، ڈپارٹمنٹ تیرا، محکمہ تیرا، گارڈ بھی تیرے، کاتب تیرے، پینڈر تیرے. لکھے تمہیں ملے گا کہ کربلا کے شہیدوں میں 5 کا نام ابو عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر ہے، 1 کا نام عثمان ہے. 1 کا نام. اور یہ یاد رکھے گا کربلا کی دھرتی پر 4 ابو بکر ہیں، 3 ابو بکر قربان ہو گئے. حضرت علی کے میرے بھائی 9 بیٹے، حضرت حسن مجتبیٰ کے 5 بیٹے. ان کی کتابوں میں ڈیٹیل وہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، بشر بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن. کتاب تری التنبیہ والاشراف جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بیٹا حسین کا پوتا علی کا بھتیجا حسن کا پڑپوتا ابو طالب کا کربلا کا شہید، اس کا نام ہے سیدنا ابو بکر حسین بن علی بن ابی طالب. ہم تو میرے بھائی سلام کرنے والے
والے تیری کتابوں میں لکھا ہے. اور بریلوی مسلک کے نامور عالم دین پیر سیال لجپال جسے دنیا قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے, اور دوسرے بزرگ عالم دین جسے دنیا شیخ الحدیث محمد علی بلال جامع رسول شرازیہ سردار چپل چوک داتا دربار لاہور والے جو مرید و خلیفہ ہیں پیر باقر علی شاہ کیلے والی سرکار کے, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ علی اکبر کا نام علی اکبر نہیں بلکہ علی اکبر کون ہے؟ جن کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے. نام عمر ہو تب بھی سلام ہے, نام علی ہو تب بھی سلام ہے. لیکن اتنی سی بات ہے میرے بھائی, سیدہ فضہ نوکرانی ہے علی کے گھر کی, اور خدا کی قسم جو علی کے گھر کی نوکرانی ہو اس کے پیروں کے جوتی ہماری سر کا تاج ہے, کوئی انکار نہیں میرے بھائی. جس گھوڑے کو تو ذوالجناح کہے, جس گھوڑے کو میرے بھائی تو کوئی بھی نام دے لے, سواری حسین ابن علی کی, اگرچہ تیری کتابوں میں ناسخ و تواریخ میں لکھا یہ ہے کہ گھوڑا نہیں تھا, سیدنا حسین ابن علی اونٹنی پر تشریف لائے تھے. وہ سواری گھوڑا ہو وہ سواری اونٹنی ہو, خدا کی قسم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوی کتاب جلد نمبر 11 میں کہتے ہیں اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ اس رستے سے امیر معاویہ کی سواری گزرے گی میں اسی رستے پر بیٹھ جاؤں گا کہ امیر معاویہ کے قدموں کے گھوڑے کی قدموں سے اڑنے والی مٹی میرے جسم پر پڑے تو میری بخشش کے لیے کافی ہے. اگر امیر معاویہ کی سواری کی شان یہ ہے تو نبی کے نواسے کی سواری کی شان کیا ہوگی؟ انکار نہیں میرے بھائی. لیکن جب گھوڑے کی بات کی جائے, سیدہ فضہ کی بات کی جائے تو اس کی بات کیوں نہیں کی جائے جسے اللہ نے جناب حسین ابن علی کا حرم بنایا ہے. اتنی سی بات تو بتا دے میرے بھائی کہ جناب سیدنا علی اکبر کی اماں کون تھی, مولا حسین کے گھر والی کون تھی, جناب حسن مجتبیٰ کی بھابھی کون تھی, جناب علی المرتضیٰ کے گھر کی بہو رانی کون تھی. تو یاد رکھیے گا کہ علی اکبر کی اماں کا نام ہے سیدہ لیلا, لیلا کی اماں کا نام ہے میمونہ, اور میمونہ میرے بھائی کون ہے؟ یہ جناب علی اکبر کی نانی ہے, لیلا کی میرے بھائی اماں ہے, اور یہ کون ہے؟ مولا حسین ابن علی کی ساس ہے, اور اس میمونہ کے ابو کا نام ابو سفیان ہے, بھائی کا نام امیر معاویہ ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی ان کی بیٹیاں کتنی؟ مولا حسین کی بیٹیاں 2 بیٹیوں کے نام تاریخ میں بہت زیادہ ملتے ہیں. عموماً ہمارے پنجابی کہتے ہیں سینڈ سغرا تے سینڈ کبرا, ان کا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ, سیدہ سکینہ, اور نام سکینہ نہیں ہے, نام ہے سکینہ, SUKAINA. یہ دونوں بیٹیاں مولا حسین کی بھتیجی ہیں, حسن کی پوتیاں, علی کی پڑپوتیاں, ابو طالب کی. ان دونوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے؟ ایک کو میرے بھائی دنیا سیدنا زید بن عمر بن عثمان کہتی ہے, ایک کو عبداللہ بن عمر بن عثمان کہتی ہے. سیدہ سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان سے, اور سیدہ فاطمہ کا نکاح عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. تو رشتے کتنے پیارے بنتے ہیں کہ ان دونوں دلہاؤں کا ابا کا نام تو عمر ہے, ان کی ماں کا نام رملہ ہے, دادا کا نام عثمان ہے, ان کی نانی کا نام قریبۃ الصغریٰ ہے, اور قریبۃ الصغریٰ کے گھر والے کا نام امیر معاویہ ہے. کیا ہے؟ یعنی رشتہ کیا بنا کہ یہ میرے بھائی بیٹیاں مولا حسین کی بھتیجیاں, حسن کی پوتیاں, علی کی پڑپوتیاں, ابو طالب کی, اور آگے رشتہ کیا بنتا ہے کہ دلہا کون ہیں؟ جو پوتے عثمان غنی کے ہیں اور نواسے امیر معاویہ کے ہیں. تو میرے بھائی یاد رکھے گا کہ کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے شہداء کی تعداد کتنی بھائی؟ تقریباً 100, اور بعض شیعہ مصنف نے لکھا کہ ان کی تعداد 134 ہے. بہرحال اگر جملہ یوں کہا جائے کہ کربلا کی دھرتی پہ جو مولا حسین کے ساتھ ملا ہر ایک کو سلام, اور جو مولا حسین سے ٹکرایا وہ کل بھی لانتی تھا, وہ آج بھی لانتی ہے. عقیدہ میرے بھائی یہ ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کرنے کا حکم دیا, جس نے قتل کیا, جو سہولت کار بنا, جو کل خوش ہوا وہ بھی لانتی ہے, جو آج خوش ہو تو وہ بھی لانتی ہے. لیکن یاد رکھے گا میرے بھائی کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں, اور ان کی تعداد کیا ہے؟ انہی کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائی کتابوں میں کہ کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والوں میں 32 تابعین ہیں. کتنے؟ 32 تابعین ہیں, 22 پیغمبر کے صحابہ ہیں, 23 آل محمد میں سے ہیں, اور 7 قرآن کے حافظ ہیں. 7 قرآن کے حافظ ہیں. ان میں سے کوئی بات میں نے اپنی کتابوں سے نہیں لی بلکہ انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ کٹنے والوں میں 32 تعداد تابعین کی ہے, 23 تعداد آل محمد کی ہے, 22 میرے بھائی پیغمبر کے صحابہ ہیں. اور یہ کتاب کاروان شہادت مدینہ تا مدینہ منزل بمنزل, اسی کتاب میں لکھا کہ سن 60 ہجری کو 8 ذی الحج کو حضرت حسین ابن علی جب مکہ سے کربلا گئے تو مولا حسین کے ساتھ محبوب پیغمبر کے 82 صحابہ ساتھ گئے تھے. کتنے بھائی؟ 82 صحابہ. ایک آخری بات اور بات میری
ختم. بعض بیچارے کہنے والے کہہ دیتے ہیں بھائی دیکھیے گا میں یہ نہیں کہتا وہ کٹنے والے کون، وہ میرے بھائی مرنے والے کون. یاد رکھیے گا ان کٹنے والوں میں حضرت حسن مجتبیٰ کا بیٹا تو نام اس کا عمر، حسین ابن علی کا بیٹا تو نام اس کا عمر، جناب علی کا بیٹا تو نام اس کا عمر. ایک نام عثمان ہے، اور یہ عثمان کون ہے؟ جس کے ابا کا نام تو علی ہے، اماں کا نام میرے بھائی ام البنین ہے، اور اس کے بھائی کو دنیا غازی عباس رحمت اللہ علیہ کہتی ہے. ان کے بھائی کو دنیا غازی عباس کہتی ہے. تو جو محبت ان کی ہیں، آج نچلے طبقے میں محبتیں تبھی پیدا ہوگی جب اپنے بڑوں کی محبتوں کو عام کریں گے. ایک ہوٹل پر بیٹھ کر دو نوجوان باری باری ایک کپ سے چائے پیئیں اور آنے والا تھرڈ پرسن آ جائے اور کہے گا کمال کر دیا بھائی، تمہارے باپ کی تو آپس میں بنتی کوئی نہیں تھی اور تم بیٹھے یہاں پہ چائے پیتے ہو. ان دونوں نوجوانوں میں محبت پھیلے گی نفرت پھیلے گی؟ جی بھائی نفرت پیدا ہوگی. اور اگر دو نوجوان لڑتے ہو اور آنے والا بندہ کوئی آئے اگر کمال ہو گئے بھائی، تمہارے دونوں کے آبا و اجداد وہ تو بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور تم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو، تو ان میں محبت پھیلے گی نفرت پھیلے گی؟ جی بھائی. تو ہم نے میرے بھائی ملک کے پاکستان میں اپنے علاقے میں اپنے خاندانوں میں محبتوں کو پروان چڑھانا ہے. وہ تبھی چڑھے گی جب اپنے بڑوں کی محبتوں کو عام کریں گے. اگر بڑوں کی نفرتوں کو عام کیا، جو ہے بھی نہیں، جن کو اللہ نے رحماء بینہم بنایا ہو، جی بھائی، تو ان میں کوئی معاملہ ایسا ہے بھی نہیں. اللہ رب العزت آپ کو مجھے مل بیٹھنے کے اللہ نے توفیق دی، اپنی بارگاہ میں اللہ اسے قبول فرمائے. دو غلط فہمیاں دور ہو گئی. ابھی یہاں پہ کسی بھائی نے کہا کہ یہ اصال ثواب کے لیے ہم محفل منعقد کی گئی، ہم نے تذکرہ کیا نبی کی ذات کا، تذکرہ کیا نبی کی آل کا، تذکرہ کیا نبی کے یاروں کا، اور اصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کے لیے. تو دو باتیں کلیئر ہو گئیں کہ ذکر آل محمد ہو یا اصحاب محمد ہو، ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے تو ذکر کرتے ہیں ان کا، اصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے. بدبخت ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی بلندی دعا کی درجات نہیں کرتی. بدبخت ہے ایسا مرید جو اپنے پیر و مرشد کی بلندی درجات کی دعا نہیں کرتا. بدبخت ہے ایسا شاگرد جو اپنے استاد کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا. ایسا کام کر جائیے جو آپ کی میری نیک نامی کا باعث بن جائے، اللہ کے ہاں منظور ہو جائے، مخلوق کے لیے نافع ہو جائے، اور ہمارے والدین کے لیے وہ اصال ثواب بن جائے. رب تعالیٰ میرا آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے آل محمد کا غلام بنا کے زندہ رکھے. اللہ جب موت دے تو اصحاب محمد کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو، ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو، ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے گھرانے کا ہو تو ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے یارانے کا ہو. اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو.